السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، کبار علماء کا یہ طریقہ رہا ہے اور علامہ البانی کا بالخصوص یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی صراحت کرتے تھے۔ یہاں پر استاد اور مجاہد سے مراد مطلقاً استاد یا مجاہد نہیں ہے، بلکہ استاد انہوں نے احتراماً کہا ہے، اور مجاہد سے مراد یہ ہے کہ اس موضوع پر ان کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے، یعنی اس کتاب کے لکھنے میں انہوں نے مجاہدہ کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسری بہت ساری جگہوں پر یہ موقف ہے کہ جہاں پر مودودی صاحب سے غلطیاں ہوئی ہیں وہاں پر ان کے اوپر نکیر کی جانی چاہیے۔ سید قطب ہیں، مولانا مودودی ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے اخوان المسلمین کے جو علماء گزرے ہیں ان کے اوپر ان کا موقف بالکل واضح ہے، اور جہاں کہیں ان کے کچھ کارنامے ہیں ایسے جن سے علماء فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہاں پر انہوں نے اس کی صراحت بھی کی ہے، اور جہاں کہیں غلطیاں ہیں وہاں غلطیوں پر تنقید کی بھی صراحت کی ہے۔ تو یہاں پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت ظرفی ہے کہ انہوں نے حسن ظن رکھتے ہوئے ان کے ایک کارنامے کو لوگوں کے لیے بہتر قرار دے کر کے ان کی تعریف کی ہے، لیکن دوسری جگہوں پر وہ تنقید بھی کرتے ہیں ان کے عقدی مسائل میں اور دوسرے مسائل میں۔ لہٰذا صرف اس ایک تعریف کی وجہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مودودی کو ہر معاملے میں صحیح قرار دے دیا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو استاد یا مجاہد کہہ دینا یہ تزکیہ علمیہ نہیں ہے، یعنی اس کی وجہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ علامہ البانی نے ان کو کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ گمراہ نہیں ہیں اور حق پر چلنے والے علماء میں سے ہیں، بلکہ یہ ایک ضمنی بات ہے۔ ایک خاص مسئلے میں انہوں نے اس طرح کے القاب استعمال کیے ہیں جو عام طور سے وہ سارے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو استعمال کرنے کا ایک پس منظر ہوتا ہے، لیکن یہ القاب تزکیہ علمیہ نہیں ہے۔ تزکیہ علمیہ کے لیے علماء کا باقاعدہ اس بات کی توثیق کرنا کہ ہاں فلاں شخص سے اس کے علم کی گہرائی کی وجہ سے علم لیا جا سکتا ہے، اس کے کارنامے ہیں، اس کی خدمات ہیں، اس طرح کا تزکیہ علمیہ اگر کسی عالم دین سے کسی عالم دین کے لیے پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو وقتی طور پر قابل اعتماد سمجھا جائے گا، اور یہ بھی وقتی طور پر ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کو تزکیہ علمیہ دے دیا ہے اور اس سے تزکیہ علمیہ حاصل کرنے کے بعد جس نے حاصل کیا ہے وہ گمراہ ہو جائے، غلط چیزوں کو اختیار کر لے، تو ایسی صورت میں وہ تزکیہ علمیہ اس کی غلطی کرنے کے دور سے ہی اپنے آپ منسوخ مانا جاتا ہے۔ یہی اہل علم کا طریقہ ہے۔ اس وجہ سے اس بنیاد پر اہل حدیثوں پر طعن کرنا یہ غلط ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کو نکال کر کے اور تحقیق کر کے باریکی کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، جس میں خود علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فکر یعنی مودودی فکر اور اس طرح کے لوگوں کی مخالفت کی ہے اور ان کے اوپر تنقیدیں کی ہیں، بلکہ ان کی تحقیقات یوسف قرضاوی وغیرہ پر، الاسلام الحلال والحرام فی الاسلام اور اس طرح کی کتابوں پر جو ان کی تحقیقات ہیں، ان تحقیقات سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے یوسف قرضاوی کی توثیق کر دی، بلکہ یوسف قرضاوی کی کتاب الحلال والحرام فی الاسلام کی تخریج کر کے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آئینہ دکھایا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ اتنے بڑے عالم تھے یوسف قرضاوی صاحب کہ علامہ البانی نے ان کی کتاب کی تحقیق اور تخریج کی ہے، تو یہ کہنا غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ البانی نے ان کی کتاب کی تخریج کر کے ان کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ آپ کون سے علمی حقائق پر قائم ہیں اور آپ کی علمیت حدیث کے بارے میں کتنی ہے اور کتنے کمزور ہیں آپ۔ تو کوئی شخص یہ کہے کہ یوسف قرضاوی صاحب کی کتاب کی تخریج کرنے سے ان کی توثیق لازم آتی ہے، تو مودودی صاحب کے بارے میں یہ الفاظ بھی اسی قبیل سے ہیں، لہٰذا صرف اتنے الفاظ کی بنیاد پر ہم ان کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتے کہ ان سے ساری چیزیں لی جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو منہج کا صحیح شعور عطا فرمائے۔